بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ دن کا اجالا اور سورج کا نکلنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رات کی تاریکی اور چاند کا نکلنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہواؤں کا ہیر پھیر، گرمی سردی خزاں بہار کا موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ انسان کا اپنا پورا وجود، انسان کی آنکھوں کا صحیح دیکھنا، زبان سے صحیح بولنا، کانوں سے صحیح سننا، دماغ کا صحیح سوچنا، ہاتھوں کا صحیح پکڑنا، وجود کا صحیح کام کرنا، پاؤں کا صحیح چلنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ساری کائنات میں جتنی چیزیں انسان کو نظر آ رہی ہیں یا انسان کو نظر نہیں آ رہی، جن چیزوں سے انسان بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، تمام کی تمام نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، سوائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا اور ایمان والوں کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اپنے رسول کو، جو نعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونا دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا ذریعہ تھا۔ دونوں جہانوں میں انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بہت اعلیٰ ہے، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اس طرح سے بیان کرتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ دنیا میں ہر انسان کی ترقی کے بعد ناکامی ہوتی ہے، ہر انسان کو عروج کے بعد زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن قربان جائیں کملی والے کی عروج پر کہ اس کو زوال کوئی نہیں، اس کو ترقی ہی ترقی ہے، عزت ہی عزت ہے، اس میں کمی کوئی نہیں۔ بلکہ فرمایا ہر آنے والا دن آپ کا ترقی کی طرف ہے، ہر آنے والے دن میں آپ کی عزت، آپ کی قدر، آپ کی عظمت، آپ کے ماننے والے تمام کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اس کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اس کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ اللہ رب العزت نے اس بلندی کی، اس عروج کی انتہا کو بیان کیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آنے والا دل پہلے سے بہتر کس طرح سے ہوگا کہ کسی انسان کو یہ شرف نہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے اتنے قریب فاصلے سے کھڑے ہو کر براہ راست ہم کلام کر سکے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی قرآن میں جگہ جگہ پر بیان کی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور قربان جائے اللہ کے انداز تخاطب سے، کس انداز سے ہر نبی کو اللہ نے بلایا اور انہیں صدا دی ان کے نام سے، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، یا یحییٰ، یا زکریہ۔ ہمارے نبی کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور ان سے عہد، ان سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے ہر نبی سے یہ اقرار لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں آئیں گے تم ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تمام سے اقرار لے کر کہا کہ کیا تم نے میرے نبی کی مدد اور نصرت کرنے کا وعدہ کر لیا؟ اور کبھی اللہ براہ راست مدد کا وعدہ کر رہا ہے، وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دنیا میں ہر انسان خوشی کہتا ہے کہ فلاں وکیل ہے میرا، فلاں میری حفاظت کرنے والا ہے۔ قربان جائیں، اللہ خود اعلان کر رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کا رب لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ کوئی دائیں سے آئے تو اللہ حفاظت کرے گا، کوئی بائیں سے آئے اللہ حفاظت کرے گا، کوئی سامنے سے وار کرے تو اللہ حفاظت کرے گا، وہ پیچھے سے آئے تو اللہ حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ لوگ جتنے بھی شر پسند، جتنی بھی تدبیریں بنا لیں، کبھی فتح مکہ کے موقع پر، کبھی خیبر کے موقع پر، کبھی مدینہ کی گلیوں میں، کبھی مکہ کی گلیوں میں، اللہ تعالیٰ نے تمام باطل والوں کی تمام تدابیر کو خراب کر دیا، تمام تدابیر کو باطل قرار دے دیا، اپنے نبی کی حفاظت فرما کر دکھائی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی یوں دی، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے ان کو نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت براہ راست اپنے نبی کا دفاع کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بات کو بیان کیا، قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، قوم نے کہا تم گمراہی پر ہو، ہر نبی نے جواب دیا کہ میں گمراہ نہیں، لیس بی ضلالہ لیس بی سفاہہ۔ قربان جائیں، اللہ کے نبی پر بات آتی ہے مجنون ہے، قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور کبھی آتا ہے ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اللہ براہ راست اپنے نبی کا دفاع کر رہا ہے، اور کبھی اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اللہ رب العزت آپ کو صبر کا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا سینہ ان مخالف کرنے والوں کی وجہ سے کہیں تنگ نہ پڑ جائے، کہیں اپنے نبی کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف انک لعلی خلق عظیم، اور کبھی اپنے نبی کی نرم گوئی کی تعریف ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ اور کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آپ کی عمر کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، لعمرک، کبھی آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم کھائے، والضحیٰ، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم کھائے، واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے چہرے مبارک اور آسمان کی طرف اٹھنے کی طرف اللہ اس کو بیان کرے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کبھی آپ کی زبان مبارک لا تحرک به لسانک لتعجل به، کبھی آپ کی آنکھوں مبارک کا تذکرہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، کبھی آپ کے ہاتھوں کا تذکرہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کبھی آپ کے پاؤں مبارک کا تذکرہ لا تقم فیہ ابدا، اور کبھی آپ کے دن کا تذکرہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور کبھی آپ کی رات کا تذکرہ قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کی کملی چادر کا تذکرہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، کبھی آپ کے پاکیزہ کپڑوں کا تذکرہ وثیابک فطہر، اور کبھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا تذکرہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کبھی آپ کی بیویوں کا تذکرہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کبھی آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ قل لازواجک وبناتک، کبھی آپ کے بیٹوں کا تذکرہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کبھی آپ کے اہل بیت کا تذکرہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کبھی آپ کے رشتہ داروں کا تذکرہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور کبھی آپ کی مسجد کا تذکرہ لمسجد اسس علی التقوى، اور کبھی آپ کے صحابہ کا تذکرہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرے نبی کے صحابہ کا اللہ رب العزت یوں تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنے نبی کے جانثاروں کی تعریف فرما رہے. اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. کبھی ان کے ساتھ رضوان کا وعدہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک میں نے بیان کی ہے قرآن سے. قرآن کا ہر پارہ، قرآن کی ہر پارے کی ہر سطر، اس میں میرے نبی کی نعت خوانی مذکور ہے. ایک مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جاننا، محبت کا کرنا کس قدر ضروری ہے. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے نبی کو اپنی تمام جانوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ چاہو گے تو تمہارا کامل ایمان ہوگا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے، مال سے اور بچوں سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت رسول. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت رسول. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی فرما رہے من کل امتی یدخلون الجنہ. میرا ہر ایک امتی جنت میں داخل ہوگا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالوا ومن یأبى یا رسول اللہ، کون انکار کرنے والا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی جنت میں جائے گا. ومن عصانی دخل النار، اور جس نے میرا انکار کر دیا، میری نافرمانی کی، وہ جہنم میں. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے. تو یہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگیوں پر لانے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہوگی، میری زندگی کو اپنانا ہوگا، میری زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہوگی. کیسی نادانی کی بات ہے. دنیا کے اندر ہم کسی انسان سے محبت کریں تو اس جیسا بولنا پسند کرتے ہیں، اس جیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس جیسی چال ڈال کو پسند کرتے ہیں، اس جیسے لباس کو پسند کرتے ہیں. کیسا ظلم ہے اور کیسی بے وفائی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. ہمیں ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے، ان کے ساتھ عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے. نہ نبی والا چہرہ، نہ نبی والا لباس، نہ نبی والا کھانا پینا، نہ نبی والی سوچ، نہ نبی والا دیکھنا، نہ نبی والا سننا، نہ نبی والا بولنا، نہ نبی والا چلنا. تو ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم کیسے نبی کی امتی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے سنتوں کے جنازے بھی نکالتے ہیں. تو ہم محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، معاملات میں لائیں، معاشرت میں لائیں، اخلاق میں لائیں، عقائد میں لائیں. ایک ایک زندگی کا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت بری زندگی بھی عطا فرمائے. مع السلام.